عربوں کا مشہور بت جو صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر پوجا جاتا تھا۔ یہ وہ بت تھا جو انسانوں نے نہیں تراشے تھے، بلکہ یہ جیتے جاگتے انسان تھے۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں ایسا کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، جو آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا، جس نے اس کی بے حرمتی کی، تو اللہ نے ان کا وہ حال کیا کہ وہ رہتی دنیا تک نشان عبرت بن گئے، پھر وہ چاہے دنیا کا خطرناک بادشاہ ابرح اور اس کے ہاتھیوں کا لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ تاریخ میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی تو اللہ نے ان کو بے ساختہ عذاب دے کر تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی ایک مثال یہ اصاف اور نائل بھی ہیں۔ اصاف بن جالہ اور نائل بن زید قبیلہ جہرم کے رہنے والے تھے۔ نائل ایک خوبصورت عورت تھی جو یمن کے کسی علاقے میں رہا کرتی تھی۔ یہ خوبصورت حسینہ قبیلہ جہرم میں اپنے حسن کی نمائش کیا کرتی تھی۔ وہ فاحش لباس پہن کے اپنے گھر سے نکلا کرتی تھی اور قبیلہ کے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ ہر کوئی اس سے تعلق کا خواہش مند تھا۔ ان میں قبیلے کے سردار کا بیٹا بھی شامل تھا۔ اس کا نام اصاف بن جالہ تھا۔ اصاف اور نائل آپس میں محبت کر بیٹھے اور بہت جلد یہ محبت حباست میں بدل گئی۔ انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے اور جب بھی موقع ملتا زنا میں مشغول ہو جاتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ جب ان کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کے ملنے پر پابندی لگا دی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ قبیلہ جہرم کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ یہ دونوں بھی اس قافلے کے ساتھ حج کے لیے چل دیں۔ قافلہ مکہ پہنچا اور یہ حج کے ایام تھے۔ یہ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز کعبہ میں لوگوں کی تعداد بہت کم تھی اور آس پاس کوئی نہ تھا، لہٰذا شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ لہٰذا وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو گئے اور تنہائی کے عالم میں زنا کرنے لگے۔ ان کی اس حباست اور کعبہ کی بے حرمتی پر آسمان کانپ اٹھا، سمندر کی موجیں جوش مارنے لگیں اور اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جب وہاں بدفعلی کر رہے تھے تو اس وقت ان کی روح قبض کر لی گئی، ان کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ یہ لمحہ کافی خوفناک اور عجیب تھا۔ دو زندہ انسان عذاب کے تحت پتھر بن چکے تھے۔ کچھ دیر بعد قبیلہ بنو جہرم کے لوگ کعبہ کے اندر آئے تو جب بیت اللہ کے دروازے کو کھلا دیکھا تو ان دونوں کو بہتوں کو برہنہ حالت میں پتھر کے بنے ہوئے کھڑے دیکھا۔ وہ لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ بیت اللہ کے گھر میں کس جرم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ لوگوں نے ان کے مجسموں کو اٹھایا اور باہر لا کے زمین میں گاڑ کے کھڑا کر دیا تاکہ یہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا رہے۔ کچھ دن بعد لوگوں نے اصاف کے بت کو اٹھا کے صفا کے مقام پر رکھ دیا اور نائل کے بت کو اٹھا کے مروہ کے مقام پر رکھ دیا۔ صفا اور مروہ دراصل دو پہاڑیاں ہیں جو جوہر میں کعبہ کے بالکل نزدیک ہیں۔ منا پہاڑیوں پر چڑھ کر اور چیک کر کے پانی کی تلاش کرنے لگی۔ اس وقت جب حضرت اسماعیل شیرخوار بچے تھے اور پیاس کی شدت سے بیقرار تھے۔ یہ دونوں پہاڑیاں بہت مقدس مانی جاتی ہیں۔ حاجی ان پر چڑھ کر طواف کرتے ہیں۔ جب اصاف اور نائل کے بت کو صفا مروہ کے اوپر رکھا گیا تو سب کو کہا جاتا تھا کہ ان کو ایک ایک جوتا مارا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے۔ ایک دو نسلوں تک یہ عمل جاری رہا تو پھر کچھ لوگوں نے ان کو تھپڑ مارنا شروع کر دیا اور کچھ نسلوں کے بعد لوگ ان کو صرف ہاتھ لگایا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں نے ان سے عبرت حاصل کرنا کا کام کم کر دیا اور ان کی تعظیم کرنا زیادہ شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا عربوں نے جاہلیت کی بنا پر ان کو محبت کی علامت قرار دے دیا اور قبیلے میں ان دونوں کی داستانوں کو فخر سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ محبت کی دیوی اور دیوتا قرار پائے جانے لگے۔ 5 صدیوں تک اصاف اور نائل کے بت کو پوجا جانے لگا اور لوگ اس کے آگے سجدہ کرنے لگے اور قربانی بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اصاف اور نائلہ کے بت کو چھوتے تھے۔ میں ایک دفعہ اللہ کے رسول کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، لہٰذا جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان بتوں کو چھونے سے منع کیا تو میں نے اپنے دل میں کہا دیکھوں تو صحیح ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان بتوں کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع کرتے ہوئے کہا کیا تم کو میں نے منع نہیں کیا؟ اس کے بعد بھی تم نے اس بت کو ہاتھ لگایا؟ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی اور آپ پر وحی نازل ہونے لگی تو آپ پر ہدایت کا سورج طلوع ہوا جس سے یہ پورا
خطہ جگمگا اٹھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و نبوت کا کام شروع کیا 10 ہجری میں۔ جب نبی پاک نے مکہ فتح کیا تو آپ اپنے بھائی حضرت علی کے ساتھ مل کر تمام چھوٹے بڑے بتوں کو توڑ ڈالا اور یہ فرماتے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل نے مٹ جانا ہے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ بتوں سے پاک ہو گیا۔ پھر آپ صفا مروہ پر تشریف لے گئے اور اصحاب اور نائل کے اس مقدس بت کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے بطور عبرت صفا اور مروہ پر نائل اور اصحاب کو رکھنا ماننا شروع کر دیا، لیکن شیطان نے لوگوں کو ایسا ورگلایا کہ وہ اس کی پوجا کرنے لگے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو زنا جیسا کام خانہ کعبہ کے اندر کیا گیا تھا، لوگ اس کو فخر سے بیان کرنے لگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کام پر عبرت کا نشان بنتے، لیکن عربوں کی جاہلیت نے اس کو داستان عشق بنا دیا۔ اصحاب اور نائل کے بت کو رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے لگے۔ اس طرح آج کے اس دور میں یہی کچھ نظر آتا ہے۔ جہاں کوئی شخص اس طرح کا سنگین جرم کرے، لوگ اسے ہیرو کی طرح پیش کرتے ہیں۔ فریڈم، آزادی، خیال، لبرلزم کے نام پر ہر طرح کی برائی اور خباثت کو خوبصورت انداز میں پیش کر کے اس کی ہر طرح سے تائید کی جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں اور فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔